अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ियाब लोज। सबसे पहले मेरी दुआ है कि आप दुनिया भर में जहां कहीं भी हों खैरियत की बेहतरीन हालत में हों। सामीन, एक सवाल किया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से, खास तौर पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ से, कि ये जो हाफिज रजीम है, यानी हाफिज सैयद आसिम मुनीर का जो ये ज़माना है, ये हाफिज रजीम किसी के सामने जवाब दे भी है या नहीं है। और दूसरा, आज के इस व्लॉग में एक दिलचस्प बात आपको बतानी है, और वो ये कि इमरान खान ने अडयाला जेल में किसके लिए जूता उठा लिया और क्यों उठा लिया, ये बड़ी दिलचस्प बात है। लेकिन आगाज करते हैं जनाब इस्लामाबाद से, और खबर यह है कि अहम तरीन वफाकी वजीर के घर की मुरम्मत व तज़यीन के लिए कौमी खजाने से 4 करोड़ 73 लाख रुपए खर्च करने का फैसला कर लिया गया है। सीडीए ने वुज़रा कॉलोनी में बंगला नंबर 36 पर तज़यीन और आराइश के लिए 4 करोड़ 73 लाख रुपए के टेंडर का इश्तिहार जारी कर दिया, और टेंडर 18 अगस्त को खुलेगा। आप अंदाजा करें कि एक बड़े से बड़ा अफसर, चाहे वो 18वां, 19, 20वें, 21वें, 22वें ग्रेड का हो, तो जब उनकी जनाब रिटायरमेंट होती है तो उन्हें चंद करोड़ रुपए मिलते हैं। लेकिन यहां सूरत हाल यह है कि एक वजीर के घर की सिर्फ मुरम्मत के लिए, उसकी तामीर के लिए नहीं, सिर्फ मुरम्मत करानी है, और 4.25 करोड़ रुपए का टेंडर जारी कर लिया गया है। यानी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि शहबाज हुकूमत कौमी खजाने को किस कदर बेदर्दी से लूट रही है। दूसरी तरफ जनाब जहांगीर जदौन, साबिक अटार्नी जनरल है, वो कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम का मकसद सिर्फ यह था कि एक ऐसा आईनी बेंच या अदालत कायम की जा सके जिसे कंट्रोल किया जा सके। जिस जज ने नवाज शरीफ को सजा दी थी, उस जज बशीर ने इमरान खान को भी सजा सुना दी। जो प्रोसिक्यूटर नवाज शरीफ के खिलाफ थे, वही आज इमरान खान के भी खिलाफ हैं। जो भी चीफ जस्टिस प्रो एस्टेब्लिशमेंट रहा है, उसने इस मुल्क की तबाही की है। यह तबाही अभी भी हो रही है। बल्कि ये जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट सहाफी हैं, चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी, कहते तो खुद को जनाब बड़े शानदार और दबंग जज कहलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दर हकीकत जितने ये कंप्रोमाइज हैं और जितने इनके दौर में पाकिस्तान की अदलिया को नुकसान पहुंचा है, वो किसी और दौर में नहीं पहुंचा। बल्कि जिस हद तक कंट्रोल डेमोक्रेसी और कंट्रोल्ड हमारे यहां अदलिया जुडिशरी आज है, तारीख में कभी भी नहीं रही। दूसरी तरफ जनाब शहजाद अकबर साहब कहते हैं, ऐसे लगता है कि जज साहब को किसी ने एक लिस्ट थमा दी थी कि किन लोगों को सजा देनी है और किन किन को बरी करना है। जब जज ने फैसला सुनाया तो मुसीबत यह थी कि कुछ अफराद को इस बुनियाद पर बरी कर दिया कि गवाहान की गवाही काबिल एतमाद नहीं थी, लेकिन उन्हीं नाकाबिल एतमाद गवाहों की गवाही को बुनियाद बनाकर दीगर अफराद को सजाएं भी सुना दी गई। मतलब इसके बारे में मैंने गुज़श्ता व्लॉग में भी कहा था कि फैसलाबाद हो, सरगोदा हो, लाहौर हो, ये जो सजाएं सुनाई गई हैं, हर माल 10 रुपए, हर माल 10 रुपए, यानी हर शख्स जिसके बारे में कहा गया कि वो हुकूमत मुखालिफ है, उसको 10 साल की सजा सुना दी गई। और वो लोग कि जिनके बारे में जनाब जो हुकूमत के हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे, कंप्रोमाइज कर चुके थे, बिक चुके थे, उनको बुलाया तक नहीं गया, उनको पूछा तक नहीं गया। उमर दराज गोंदल सीनियर सहाफी हैं, वो कहते हैं अगर आप उनके मफादात के मुताबिक चलेंगे तो चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी। लंदन बैठे जमानत भी मिल जाएगी, एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक भी हो जाएगा, और नवाज शरीफ सजा याफ्ता थे लेकिन उन्हें लंदन इलाज कराने की इजाजत मिल गई। उमर दराज गोंदल ने जब यह सवाल किया तो उसके जवाब में मंसूर अली खान कहते हैं नवाज शरीफ ने 9 मई जैसा वाकया नहीं किया था। तो उसके जवाब में उमर दराज कहते हैं नवाज शरीफ के अपने 9 मई थे, 13 हाईजैकिंग केस था, सुप्रीम कोर्ट पर हमला था, लेकिन सारे जस्टिफाई हो गए। और 9 मई तो तारीख बताएगी कि ये किया किसने, क्यों कराया, किसने किया, और कौन कौन से अनासिर इसमें शामिल थे, और इमरान खान को क्यों बदनाम करके दुनिया की सख्त तरीन सजा
ان کو سنائی گئی، اور وہ شخص جو 72 سال تک قانون کا پاسدار رہا، ایک دم وہ دنیا کا سب سے زیادہ کریمنل شخص کیسے بن گیا، 300 مقدمات اس پر کیسے ہوئے اور کس طریقے سے ان کو سزائیں سنائی گئی. یہ 9 مئی کی جب کہانی کھلنی ہے تو بہت سارے لوگ شاید منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہیں. اچھا، پرویز اقبال صاحب وکیل ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے تفتیشی سے پوچھا کہ جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی کیا انہیں شامل تفتیش کیا ہے؟ تو جواب آیا نہیں. میں نے پوچھا کیا ان کا بیان ریکارڈ کیا؟ جواب ملا نہیں. میں نے کہا کیا وہ 9 مئی میں شامل نہیں تھے؟ جواب تھا شامل تھے. تو پھر ان کا کوئی وارنٹ، اشتہاری، نوٹس یا کاروائی کیوں نہیں کی گئی؟ تو جب میں یہ سوال پوچھ رہا تھا، جج صاحب مسکرانے لگے اور کہا وکیل صاحب کے سوال کا جواب دو، لیکن آج تک اس کا کوئی جواب نہیں ملا. بات یہ ہے کہ جس حد تک عدلیہ نے یہاں اپنے آپ کو پست کیا ہے شاید ہی تاریخ میں کبھی کیا ہو. اسد طور کہتے ہیں پاکستان کی 90% عوام اختلاف رائے کا نہیں بلکہ نفرت کا شکار ہو گئی ہے، اور وہ ملک کے اہم لوگوں سے نفرت کا شکار ہو گئے. اور اگر انہیں لگتا کہ جیلی پولیس مقابلے، جھوٹے پولیس مقابلے، جیلوں میں ڈال کر لمبے لمبے جسمانی ریمانڈ سے ان کے اقتدار کو دوام مل رہا ہے، تو اس سے زیادہ خوش فہمی کوئی نہیں ہو سکتی، اور اس سے زیادہ غلط فہمی بھی کوئی نہیں ہو سکتی. بات یہ کہ یہ 14 اگست ہمارے قریب ہے، اگست کے مہینے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ میں جناب گزشتہ نصف صدی جو میں نے زندگی گزاری اس میں نے انتہائی خلوص کے ساتھ اس پاکستان سے، اس وطن عزیز سے محبت کی ہے، اس کے ملی نغمے گائے ہیں. 14 اگست کو اپنے سینے پر پاکستان کا پرچم لگایا ہے، وجہ کہ ہمارے محبت میں، ہمارے پیار میں اور پاکستان کے ساتھ عشق میں کوئی کھوٹ نہیں تھا. یہ دھرتی ہماری ماں تھی، ماں ہے، لیکن اس ماں نے جو سلوک گزشتہ 3 سال میں کیا ہے، اسد طور بجا طور پر کہہ رہے ہیں کہ اب یہ صرف اختلاف رائے نہیں رہا بلکہ یہ نفرت کا شکار ہو گیا ہے. اب نفرت میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی ہے. اور ایسی صورتحال میں ایک واحد ادارہ تھا کہ وہ عدلیہ تھی، کہ عدلیہ اس لوگوں کے مرہموں جو زخم تھے اس پر مرہم رکھتی، اس کو جناب کچھ دلاسا دیتی، کچھ تھوڑی سی امید دلاتی، تو شاید یہ اختلاف رائے نفرت میں تبدیل نہ ہوتا. لیکن عدلیہ نے سب سے بڑا ظلم کیا کہ وہ ماں بھی نہیں رہی، ستیلی ماں بھی نہیں رہی، بلکہ ڈائن کا روپ اختیار کر لیا. یہی وجہ ہے کہ یہ اب اختلاف رائے ایک نفرت کا ذریعہ بنتا جا رہا ہے، نفرت میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے. اسد طور اس حوالے سے کیا کہتے ہیں ذرا سنیں. ایسا لگ رہا ہے توڑنے کی ایک سازش کی جا رہی ہے اس ملک کے خلاف، اور عوام بہت غصے میں بھرے بیٹھے ہیں. میں پھر پچھلے دن میں نے کہا تھا کہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے، میرے لیے بہت مایوس کن ہے کہ لوگ اختلاف رائے نہیں، لوگ نفرت کا شکار ہو گئے ہیں، اور وہ اس ملک کے اہم لوگوں سے نفرت کا شکار ہیں. اور وہ کوئی عوام کا ایک لمیٹڈ سیگمنٹ نہیں، اوور آل مور دین 90% آف جسے کہتے ہیں عوام اس ملک کی، وہ نہ صرف اس ملک کے طاقتور لوگوں سے ناراض ہیں بلکہ شدید نفرت کرتے ہیں. اور جو چھوٹے موٹے اب یہ واقعات کرنل صاحب والا جیسے ہوا ہے، یہ مجھے خوف ہے کہ کل کو اس طرح کے واقعات بڑھتے جائیں گے. اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اس طرح کے مقدمات میں لوگوں کو چارج کر کے اندر ڈالیں گے، ان کو مزید وکٹمائز کریں گے، مزید خوف پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، تو وہ مزید ریسکیو ڈیزاسٹر ہے، وہ مزید انارکی کا رستہ ہے کہ کسی وقت بھی لوگ پھٹ پڑیں گے. یہی وجہ ہے کہ کسی ملک کی سٹیبلٹی کے لیے، اس کے استحکام کے لیے جو سب سے بنیادی ادارہ ہوتا ہے وہ عدلیہ ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے سر ونسٹن چرچل نے کہا تھا دوسری جنگ عظیم میں کہ کوئی ملک چاہے جتنا مرضی طاقتور ہے ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اگر ہماری عدلیہ کام کر رہی ہے تو پھر کوئی ملک ہمیں شکست نہیں دے سکتا. لیکن عدلیہ ہی کام نہیں کر رہی تو پھر آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ کے ملک کی اس وقت کیا صورتحال ہے. وکلا جو ہوتے ہیں وہ پاکستان کی ملک کی تمام کمیونٹی کا ایک اہم ترین جزو ہوتے ہیں، اور ان سے توقع یہ رکھی جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ محبت کی، پیار کی اور انصاف کی بات کریں گے. لیکن جب وکلا ہی نعرے لگانے لگ جائیں
اور وہ کہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے یہ فلاں کی وجہ سے ہے تو وہ لمحہ فکریہ ہوتا ہے۔ ایمان زینب مزاری، ان کا تعلق جناب کسی وقت مسلم لیگ نون سے تھا اور وہ ان کی والدہ پی ٹی آئی کی نہ صرف سابق وفاقی وزیر بلکہ اہم بنیادی رکن تھی، لیکن اب ایمان مزاری کیا نعرے لگا رہی ہیں ذرا سنیں۔ محمود خان اچکزئی کہتے ہیں حافظ صاحب آپ اور آپ کی ریجیم اس بات کا کیا جواب دے گی؟ وی بلیو ان گاڈ، کیا آپ قیامت پر یقین نہیں رکھتے؟ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بچے مر رہے ہیں، اوپر سے ہیلی کاپٹر آتے ہیں، یہ ہیلی کاپٹر سانحہ سوات کے وقت کہاں تھے؟ یہ محمود خان اچکزئی نے سوال کیا ہے، لیکن عوام بھی سوال کر رہی ہے کہ کیا یہ اقتدار تا زندگی رہنا ہے؟ یہ اقتدار قیامت تک رہنا ہے؟ قیامت تک کسی نے نہیں رہنا۔ اس سے پہلے شداد تھا، نمرود تھا، فرعون تھا، پتہ نہیں کتنے کتنے بڑے طاقتور لوگ تھے، لیکن ان کی ایک حد ہوتی ہے، 5 سال 10 سال 20 سال کتنے سال گزار لیں گے، لیکن آپ کو تاریخ میں کس انداز میں یاد کیا جائے گا؟ آپ پرانے فرعونوں کو دیکھ لیں، شداد اور نمرودوں کو دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ حامد میر کہتے ہیں تحریک انصاف والوں کے سزاؤں اور نااہلیوں کا سیلاب بتا رہا ہے کہ سب اچھا نہیں۔ جب بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے اقدامات کے پیچھے کسی خوف کے سائے لہراتے نظر آئیں تو پھر دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں دنیاوی طاقتوں کے خوف سے نجات دلا۔ کوئی مانے یا نہ مانے لیکن خوف کی حکومت دیر پا نہیں ہوتی، وہ بہت جلد ختم ہو جاتی ہے۔ حامد میر مزید کہتے ہیں اگر تحریک انصاف میں واقعی کوئی دم نہیں رہا تو یہ اچانک سزاؤں اور نئے اہلیوں کا سیلاب کیوں آ گیا ہے؟ کہیں نہ کوئی نہ کوئی تو یہ جانتا ہے کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کو آپس میں لڑا کر اور بہلا پھسلا کر قابو کیا جا سکتا ہے، لیکن عوام میں بے چینی کی لہر کسی بھی وقت کوئی خطرہ بن سکتی ہے، لہٰذا ان سب کو خوف زدہ کر دو جو بوقت ضرورت عوام کو گھروں سے نکالنے کی وجہ بن سکتے ہوں۔ عمران خان کے حوالے سے حامد میر نے یہ کالم لکھا، لیکن ان کا جو فوکس رہا وہ سلطان سکندر راجہ جو اس وقت چیف الیکشن کمشنر ہے ان پر رہا۔ حامد میر کہتے ہیں سلطان سکندر راجہ کو بھی کسی بڑے عہدے کی تمنا ہے، اب کسی بڑے عہدے کے بغیر جینا بھی محال لگتا ہے۔ جب اس قسم کا خوف ذہن پر چھا جائے تو پھر دوسروں کو خوف زدہ کرنا بقا کا تقاضا بن جاتا ہے۔ اب سار عالم حکومتی ماؤتھ پیس ہے اور اس وقت وہ جا اور بے جا ہر طریقے سے حکومت کی حمایت کرتے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی کو وہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ دیکھیں جی بڑے ثبوت تو موجود تھے لیکن ان ثبوتوں کی موجودگی میں یہ سزائیں دی گئی، لیکن شاہد خاقان عباسی نے کیا کہا ذرا سنیں۔ وفاق میں اپوزیشن لیڈر کو، سب سے بڑے صوبے کا اپوزیشن لیڈر کو 10 سے 30 سال کی سزائیں دے دی ہیں۔ آپ ان کی جو پروسیڈنگز ہیں ان کو ذرا مگا کر دیکھ لیں، دیکھیں ججمنٹ کو دیکھ لیں، اس کا اثر کیا ہو۔ ایویڈنس بہت قسم کا اس میں دیا گیا ہے سر میں پروپیگنڈا، اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں ڈیٹیلز، ویڈیو ایویڈنس بھی دیا گیا ہے، آڈیو بھی دیا گیا ہے، گواہان بھی دیے گئے ہیں، ایڈمیسیبل ہے، ایڈمیسیبل ایویڈنس ہے۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں نا، دیکھیں قانون ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتا، ایویڈنس ہمیشہ دیا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ 13 سازش کیس میں ٹنوں کے مطابق ایویڈنس تھا، الیکٹرانک بھی تھا، ٹیپ ریکارڈنگ بھی تھی، ڈاکیومنٹیشن بھی تھی، وہ سب جج نے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ اس نے کہا یہ کہاں پڑا ہوا تھا یہ ایویڈنس، یہ کس نے پیش کیا ہے، اس کی کیا قانون شہادت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ سمجھتے اس وقت عدالتی نظام بہتر تھا آپ سے؟ جی بالکل بہتر تھا۔
शेर अफजल मरवत को पीटीआई से निकाला जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद वो पीटीआई में होने का अज़्म जाहिर करते रहते हैं। अब बल्कि गुज़श्ता रोज तो उन्होंने एक अजीबो गरीब किस्म का मुतालबा कर दिया। वो कहते हैं अलीमा खान ने पार्टी को 9 मई जैसे हालात से दो चार कर दिया। मैं खान साहब के लिए अपना किरदार अदा करना चाहता हूं, पार्टी मेरे साथ नाइंसाफी और बेइज्जती पर माफी मांगे। अलीमा खान सलमान अकरम राजा समेत साजिशी गिरोह को निकाले, कारकुन पीटीआई पर दबाव डाले कि अलीमा खान और राजा को फौरी निकाला जाए। ये शेर अफजल मरवत साहब की बहुत मेहरबानी है कि उन्होंने सलमान अकरम राजा और अलीमा खान साहिबा को निकालने की बात की है। हालांकि जो उनके आका हैं, उनके सरपरस्त हैं, उनकी तरफ से एक ही मुतालबा है कि ये शेर अफजल मरवत की पार्टी है पीटीआई, इसमें सिर्फ इमरान खान को निकालकर तमाम की तमाम पार्टी शेर अफजल मरवत के सुपुर्द कर दी जाए तो फिर सत्ते खैरा होंगी। मेरा ख्याल में जो मुनाफिकत का रोल शेर अफजल अदा कर रहा है शायद ही किसी ने अदा किया हो। इस हवाले से जनाब एमक्यूएम के रहनुमा भी अब फट पड़े हैं। एमक्यूएम रहनुमा वो हैं जो हर हुकूमत में शामिल रहे, हर हुकूमत के इत्तेहादी रहे। उन्हें जब इशारा आता है वो किसी के खिलाफ एकदम इत्तेमाद करते हैं, जब इशारा आता है तो इत्तेमाद का इजहार करते हैं। एमक्यूएम के रहनुमा कहते हैं जब सदर और वजीर आजम का कारोबार गैर कानूनी तरीके से अवाम की जेबों से पैसा निकालना होगा तो सब यही कारोबार करेंगे। हुकूमत का हिस्सा होने का यह मतलब नहीं कि हुकूमत कोई गलती कर रही है तो हम वाह वाह करेंगे, तालियां बजाएंगे, जितना बोझ उठा सके उतना उठाएंगे। 200 रुपए में भी चीनी दस्तयाब नहीं है। हुकूमती इत्तेहादी एमक्यूएम के रहनुमा हुकूमत पर बरस पड़े। मैं एक बात कहूं, ये 200 रुपए चीनी ये 1000 रुपए किलो भी हो जाए तो हुकूमती रहनुमा उस वक्त तक इस हुकूमत के साथ रहेंगे जब तक उनके आका कहेंगे। और चाहे चीनी 60 रुपए किलो हो, लेकिन उनके आका, उनके जनाब इन कठपुतलियों को कंट्रोल करने वाले वो हाथ इशारा कर दें कि अब आपने इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाना है, तो फिर वो अदम एतमाद लाकर छोड़ेंगे, कोई और रास्ता नहीं होगा। काशिफ अब्बासी साहब एक अरसे से जनाब ARY से ऑफ एयर कर दिए गए और वो कहीं नजर भी नहीं आ रहे, अपना वीलॉग भी नहीं कर रहे। गुज़श्ता दिनों वो अपोजिशन की APC में शामिल हुए। उनका कहना यह था हमारे पीछे लोग नहीं खड़े, हमारा तहफ़्फ़ुज़ आइन से आता है, जब तक आइन और कानून पर अमल दरामद नहीं होगा हमारा तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा। अच्छा, काशिफ अब्बासी के मामले में हुकूमती रहनुमाओं का यह भी कहना है कि जनाब वो ARY पे नहीं है तो किसी और चैनल पे चले जाएं। बात यह है कि ये वही बात हुई कि जी रोटी नहीं मिल रही तो रोटी नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, आप डबल रोटी खाएं, आप जनाब बन खाएं, कुछ और खाएं। असल बात यह है कि जब वो मखसूस कुव्वतों की तरफ से हुक्म दिया जाएगा कि आपने इस शख्स को ऑन एयर नहीं करना, चाहे फिर वो ARY हो, जियो हो, कोई और टीवी चैनल हो, वो ऑन एयर नहीं हो सकता। ये काशिफ अब्बासी का ही मसला नहीं और बहुत सारे लोगों का मामला है। साहिबजादा हामिद रजा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह, वो कहते हैं इमरान खान और अपने हल्का की अवाम का मशकूर हूं जिन्होंने मुझ पर एतमाद का मुजाहिरा किया और मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मैंने अपने हल्का की अवाम के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाई। मुश्किलात जिंदगी का हिस्सा है। मुहद्दिस आज़म का पोता और साहिबजादा फजल करीम का बेटा आज सुरखरू हुआ और अपने बाप दादा पर आंच नहीं आने दी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, साहिबजादा हामिद रजा वो शानदार केस है कि 9 मई जब तक हुआ था वो ना पीटीआई में शामिल हुए थे ना पीटीआई के इत्तेहादी थे, लेकिन फिर भी 9 मई उन पर डाल दिया गया। वो आज तक पीटीआई में शामिल नहीं हुए, बल्कि पीटीआई के लोग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गए, लेकिन उसके बावजूद उनको ना सिर्फ सजा दी जा रही है बल्कि 10-10 साल थोक के हिसाब से जनाब उनके नाम लगाए जा रहे हैं। गुज़श्ता दिनों जनाब इमरान खान साहब की पेशी थी और उन्होंने कहा कि मेरी अपने बच्चों से तकरीबन 1 घंटा तक मुलाकात हुई है। सिद्दीक जान इस हवाले से कहते हैं लगता है कि इमरान खान के बेटों ने जो मुलाकातें की अमेरिका में और बरतानिया में, उधर से कोई ऐसी चीज हुई है जिसकी वजह से इमरान खान के बेटों से बात करवाई गई है। अभी इमरान खान के बेटों के 2 इंटरव्यू आए हैं और उनकी कांपें टांग गई हैं। सच ये है कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्गे मफाजात। बाहर से, अमेरिका से, बरतानिया से और इन हुकूमत के दूसरे आकाओं से उनको
اشارہ ہو جائے تو 1 منٹ میں معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان ادھر سے اشارہ کروانا نہیں چاہتے, ورنہ یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا عمران خان کے لیے کہ وہ مسلسل جیل میں بیٹھا رہتا اور کچھ بھی نہ کہتا. وہ تھوڑا سا اشارہ بھی کرتا تو بہت معاملہ حل ہو سکتا تھا. اچھا جی, منصور علی خان کے پروگرام میں سہیل بڑائچ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے کافی ساری باتیں, ان کا کہنا یہ تھا کہ عمران خان سے ڈیل کے لیے بار بار درخواست کی گئی, بلکہ ایک مرتبہ تو علی امین گنڈا پور ان کے پاس ڈیل کے لیے ایک پیکج لے کر گئے کہ آپ بنی گالا میں بیٹھ جائیں اور صرف خاموش رہیں اور کچھ بھی نہ کریں تو آپ کو رہائی مل سکتی ہے. اس کے جواب میں سہیل بڑائچ اس واقعے کی کیا بتا رہے ہیں, ذرا سنیں. آئی ایم 100% شور کہ انہیں یہ آفر کی گئی تھی کہ بنی گالا چلے جائیں, سسٹم کو مان لیں اور خاموشی سے بیٹھ جائیں. گنڈا پور صاحب لے کے گئے تھے میسج, اور اس پہ تو باقاعدہ انہوں نے جوتی اتار لی تھی. جی گنڈا پور پہ جوتی اتاری. جی مطیع اللہ جان کہتے ہیں میں سکندر سلطان راجہ پر حیران ہوتا ہوں کہ انہوں نے سول سروس میں اچھا دور گزارا ہے. سیکرٹری لیول سے ریٹائر ہوئے, 3 سال چیف الیکشن کمشنر رہے, ان کا اتنا بھی لیول نہیں ہے کہ انہیں اچھے الفاظ سے یاد کیا جائے. یہ ثاقب بشیر کا کہنا ہے. اور اس کے جواب میں مطیع اللہ جان کہتے ہیں سکندر سلطان راجہ میں کوئی عزت نفس نہیں ہے. بندے کی اپنی نظروں میں کچھ اپنی عزت ہو تو دوسروں طرف سے بھی عزت ہوتی ہے, ورنہ عزت نہیں ہوتی. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ان کو جو سہانے خواب دکھائے گئے ہیں وہ بڑے شاندار ہیں. ان سے کہا گیا ہے کہ جناب وہ عارضی طور پر سینیٹر بنوائے جا سکتے ہیں اور پھر وقت آنے پر ان کو صدر مملکت بھی بنوایا جا سکتا ہے. اس عہدے کا نشہ ہی ایسا ہے کہ پھر بندہ کوئی بھی غلط کام, کوئی بھی گھٹیا کام, کوئی بھی نیچ کام, اور یہاں تک کہ اپنی عزت نفس پر کمپرومائز کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. خبر ہے جناب کہ الیکشن کمیشن نے اعجاز چودھری کی خالی سینٹ نشست پر الیکشن کا پروگرام معطل کر دیا. پنجاب اسمبلی نے غیر مکمل الیکٹورل کالج کی بنیاد پر الیکشن ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی. سچ یہ ہے کہ ان کو جو سزا سنائی گئی ہے وہ انتہائی گھٹیا درجے کی ہے, اور اس میں جو فیصلے کی نوعیت ہے وہ بالکل غیر شفاف ہے. انہیں پتا ہے کہ معاملہ یہ جو ہی ہائی کورٹ میں گیا تو یہ سارا پروسیس رک جانا ہے. اس وجہ سے الیکشن کمیشن نے اس کو روک لیا. یہی صورتحال جمشید دستی کے جو مظفر گڑھ کا حلقہ ہے اس حوالے سے بھی ہوئی کہ جمشید دستی کو جناب نااہل قرار دیا گیا. وہ جو ہی عدالت میں گئے تو نہ صرف ان کو بحال کر دیا گیا بلکہ ان کے حلقے کا جو الیکشن تھا اس کو بھی روک دیا گیا. تو چونکہ ایسی صورتحال سینٹ الیکشن کے حوالے سے بھی ہونا تھی تو اس وجہ سے اس کو روکنا پڑا, ورنہ الیکشن کمیشن اتنا اچھا نہیں ہے کہ وہ آنیسٹلی چلے اور معاملات کو اچھے اور میرٹ کے انداز پر دیکھے. رؤف کلاسرا کہتے ہیں اس ملک میں جو بھی سکینڈل ہوتا ہے اس میں شہباز شریف اور ان کے بچوں کا نام ضرور آتا ہے. اب چینی سکینڈل ہے تو اس میں بھی یہ شامل ہیں. پہلے بجلی گھروں کا مسئلہ تھا تو اس میں بھی شہباز شریف کا خاندان ملوث تھا. جب ملک میں پولٹری کا سکینڈل آیا تو تب ان کا پولٹری کا کاروبار تھا. رؤف کلاسرا صاحب اچھی طرح جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو شہباز شریف جو خود کس قدر تابعدار ہے. اب دو حمزہ شہباز کا اور سلمان شہباز کا باپ اتنا تابعدار ہو تو پھر ان کا حق بنتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ تو جناب کام ڈالیں, کچھ نہ کچھ تو جناب وارداتیں ڈالیں تاکہ ان کو صحیح قیمت ادا مل سکے انہیں, ورنہ ایسے ہی جناب تابعداری کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے پیغام دیا کہ میں صدر ٹرمپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے تاریخی امریکہ پاکستان تجارتی معاہدے کی تکمیل میں قیادت کا کردار ادا کیا. یہ تاریخی معاہدہ ہمارے بڑھتے ہوئے تعاون کو مزید فروغ دے گا. لیکن اس شکریہ کے ادا کرنے کے چند گھنٹے بعد ٹرمپ نے پاکستان پر 19% ٹیکس عائد کر دیا. اب شہباز شریف صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس پر شکریہ ادا کریں یا پھر صدر ٹرمپ سے ناراضگی کا اظہار کریں. کیوں؟ شکریہ تو انہوں نے ادا کر دیا لیکن ٹیکس جو ہے وہ پاکستان کی سوچ سے بھی زیادہ ہے. سامعین, یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.